ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے، کلمے میں اذانوں میں ہے نام تمہارا، کلمے میں اذانوں میں ہے نام تمہارا، اس شان سے دنیا میں آیا نہیں کوئی، اس شان سے دنیا میں آیا نہیں کوئی، محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ سنت کی فضیلت و اہمیت کے متعلق ہماری آج گفتگو ہوگی کہ سنت کیا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اس پر آج کا بیان ہم سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ عدد ما فی علم اللہ ودوام ملک اللہ، اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلاما دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ میں نے کلام پاک سے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 سے آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، امت سے فرماؤ میرے محبوب یہ کہ اے میری امت اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھو 3 باتیں اس میں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہے نہیں؟ محبت کا مقصد حاصل کب ہوتا؟ جب آپ جس سے محبت کر رہے اس کی طرف سے جواب آیا تو یہ کامل محبت ہوئی نا۔ نہیں، آپ محبت کر رہے، جس سے محبت کر رہے اس کی طرف سے جواب آ رہا کہ ہم محبت نہیں کرتے، تو یہ محبت فیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا فیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا ہر کوئی میرے سے محبت کرتا ہے؟ خالق کائنات ہوں میں، مالک کائنات ہوں، معبود حقیقی ہوں، مجھ سے اے ایمان والو تم محبت کرتے ہو، اور اس محبت کے بدلے میں میری طرف سے اگر تم کو جواب میں میری محبت چاہیے تو ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ میرے محبوب کی اتباع کرنی ہوگی، میرے محبوب کے طریقے کو اپنانا ہوگا، میرے محبوب کی اداؤں پہ چلنا ہوگا، میرے حبیب کا حکم ماننا ہوگا۔ یہ سب تشریحات ہیں فاتبعونی کے، تو رزلٹ کیا ہوں گا اس کا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس آیت شریفہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کے بدلے میں چاہتا یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے۔ تو سیدھا راستہ اللہ پاک نے بتا دیا، میرے محبوب کی اتباع کر لے میں تجھ سے محبت کروں گا، میرے محبوب کے اگر طریقے سے ہٹ گیا تو میں تجھ سے محبت نہیں کروں گا۔ یہ شرط لگا دی اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ کے ذریعے۔
دوسرے مقام پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی فرما برداری کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیا، تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اللہ ہی کا حکم مانا، اللہ ہی کا کیا کیا، فرمان کو کیا ہے اللہ کے بجا لایا جیسا کہ اللہ نے حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ فائدہ قرآن شریف کی روح سے ہمیں معلوم ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، ابواب العلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 44 حدیث نمبر 2676 ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت واجب ہے فرمایا۔ اب دیکھو سنت اس میں جو حضور نے فرمایا، یہ سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد کیا ہے؟ طریقہ۔ سنت کے معنی کیا ہے؟ طریقہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا، یہ ہو گیا سنت پہ عمل کرنا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کیے ہوئے اعمال پہ عمل کرنا، یہ ہو گیا سنت پر عمل۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی بات تم کو میرے سیرت میں نظر نہ آئے تو میرے خلفاء راشدین کی سیرت کو دیکھو، ان کے طریقے کو دیکھو کہ نیا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے کیا کیا، کیا کام انجام دیا انہوں نے، تو ان کے طریقے کو دیکھ کر تم کیا کرو، اپنے مسائل کو حل کرو۔ میری سنت میں سے ڈھونڈو مسائل کا حل، اور دوسرا میرے خلفاء راشدین کی سنت میں سے دیکھو، وہاں سے کیا کرو، اپنے مسائل کا حل پالو۔ تو سنت کے معنی طریقے کے، اور اللہ نے یہ سنت کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، قرآن مجید میں فرمایا لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا۔ دیکھو تو معلوم کیا ہوا، سنت کے معنی طریقے کے ہے، تو خلفاء راشدین کی بھی سنت ہوتی ہے، رسول پاک کی بھی سنت ہوتی ہے، اہل بیت کی بھی سنت ہوتی ہے، صحابہ کی بھی سنت ہوتی ہے، اولیاء کی بھی سنت ہوتی ہے، اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے۔ سنت کے معنی عمومی طور پہ طریقے کے، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جب استعمال کیا جائے تو پوری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تمام سنتیں مراد ہیں، یہاں پہ تمام سنتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو سنتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، علماء نے فرمایا وہ سنتیں دو قسم کی ہیں، ایک سنت عادیہ ہے، عادتاً سنت، اور ایک سنت ہدا ہے، امت کی ہدایت کے لیے سنت۔ تو دونوں سنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم کو ملیں گی۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے برتنوں میں طعام وغیرہ تناول فرمایا۔ کس کے؟ کون سے برتنوں میں؟ مٹی کے۔ اور پانی پیا تو آقا علیہ السلام نے مٹی کے کلیوں میں پانی پیا، مٹی کے لوٹے۔ تو وہ دور کا سسٹم ہی یہ تھا کہ دنیا بھر میں ہر جگہ مٹی کے برتن ہی استعمال ہوتے تھے، تو وہ عادتاً سنت ہے۔ اب ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ کون سے برتن استعمال کر رہے ہیں؟ اسٹیل کے۔ تب یہ برتنوں میں ہمارا کھانا کیا وہ سنت کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں، وہ عادتاً سنت ہے، رواجن سنت ہے، امت کے لیے ہدایت کے لیے سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی امتی سرکار کی سنت سمجھ کے مٹی کے برتن میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو ثواب مل جائے گا، مگر کوئی امتی اگر نہیں کھایا تو انہیں گناہگار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب ایک امتی ایسا رہتا کہ اس کی داڑھی جو ہے نا ایک مٹھی سے بڑھتے رہتی، سرکار کی مطلقاً داڑھی مبارک ایک مٹھی تھی، نہ ایک مٹھی سے بڑی نہ ایک مٹھی سے کم تھی،
یہ عادتاً حضور کی سنت ہے. بات سمجھ گئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داڑھی کا حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ، تب کتنی بڑھانا اس کی لیمٹ تو آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں نہیں بیان فرمائی، مگر سرکار کی ذات بابرکت میں اگر دیکھے تو حضور کی داڑھی کتنی تھی؟ 1 مٹھی. اس لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، 1 مٹھی سے داڑھی بڑھ جاتی تو وہ 1 مٹھی تک پکڑ کے اس کے باہر بڑھنے والی داڑھی کو کاٹ لیتے تھے. خیر یہ عادتاً سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور داڑھی رکھنا یہ امت کی ہدایت کے لیے سنت ہے. اب اس میں علماء کے اختلافات ہیں، میں اس طرف نہیں لے جاؤں گا. میں بتا رہا تھا سنت کی 2 قسمیں، ایک عادتاً سنت اور ایک کیا ہے، ہدایتاً سنت، امت کی ہدایت کے لیے. جیسے لنگی پہننا، تہبند باندھنا، یہ کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے پوری حیات مبارکہ میں تہبند ہی باندھا، لنگی ہی پہنی، پیجامہ تو پہنا ہی نہیں سرکار نے. آخری دنوں میں جب سرکار علیل تھے، وصال سے قریب، تو صحابہ کرام نے پیجامہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے صحت ہو جائے گی تو میں اس کو پہنوں گا، اس لیے کہ تہبند سے زیادہ اس میں پردہ ہے، بولے سرکار پسند فرمائے. مگر اس سے پہلے کہ پہنتے حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضور نے پہنا نہیں. اب پیجامہ پہننا یا لنگی پہن لے کے پھرنا سوب، تو لنگی پہننا کیا ہے، سنت عادیہ ہے، سنت ہدا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اگر کوئی امتی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکار لنگی پہنے، میں بھی لنگی پہن تو بول کے بولے تو پہن لے، مسئلہ نہیں ہے اس میں، مگر سب کے اوپر لاگو نہیں ہے کہ پہننا بول کے. بات سمجھ گئے نا؟ پہن لینے کا جس کا مزاج چاہے وہ پہن لے، اس کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، مگر وہ رواجن سنت نہیں. سب کے پاس وہی سسٹم تھا، سب لنگیاں ہی پہنتے تھے. ابھی بھی آپ اگر حیدرآباد میں ایک جو ہے محلے میں اگر چلے جائیں گے، بارکس بولتے وہاں پہ پورے لنگیاں ہی پہنتے. شادی ہے تو دولہا لنگی پہن لے کے آتا وہاں پہ. تو وہاں پہ رواج ہی ہے، سسٹم ہی ہے، ہر کوئی لنگی پہنتا وہاں پہ. تو پیجامہ وغیرہ پہنتے نہیں. اب اگر ویسے علاقے میں تو لنگی پہن کے پھریے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہاں پہنے تو کیا ہے، لوگ ارے اس کو دیکھو لنگی پہن کے پھر رہا بولتے نہیں بولتے. لیکن کیا ہے معلوم ہے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عادتاً سنت ہے، میں بتا رہا ہوں، امت کی ہدایت کے لیے سنت نہیں ہے. تو سنت کی 2 قسمیں ہو گئی. اب دیکھیے آپ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا. اب جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ حدیث پاک مستدرک حاکم کی ہے، حدیث صحیح، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172، حدیث نمبر 319 ہے. اور یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم شیئین لا تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض. کیا فرمایا سرکار نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا فرمایا سرکار؟ 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. کیا فرمایا سرکار نے؟ اگر میرے بعد ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، بولے سرکار. میرے بعد اگر یہ 2 چیزوں کو تھام کے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر رہو گے. آگے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، سنت اور قرآن دونوں جدا نہیں ہوں گے. بغیر میری سنت کے قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن کی تشریح و تفسیر میری سنتیں بتانا چاہ رہے سرکار. تو قرآن اور میری سنت دونوں ہمیشہ مل کے رہیں گے، اور یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر مجھ سے ملی ہوئی حالت میں ملاقات کریں گے، فرمایا آقا علیہ السلام نے. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف کتاب اللہ پر عمل کرنے کے ساتھ نجات ممکن نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے سے نجات ممکن ہے. سنت پر قرآن کے ساتھ عمل کیا جائے تو ہدایت ہم کو ملے گی، سنت پر عمل کیا جائے قرآن کے ساتھ
تو ہم کو کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی، ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے، اللہ کے محبوب بنیں گے، رسول پاک کے منظور نظر بنیں گے۔ اور اگر سنت کو ترک کر دیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے وقت میں جب میری سنت کوئی چھوڑی جا رہی ہے کثرت کے ساتھ اور وہ بندہ اس پر عمل کر لے تو اس کو اللہ کی راہ میں 100 مرتبہ شہید ہونے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ایسی سنت کوئی بھی سنت کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی سنت ایسی جس کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، وہ زمانے میں کوئی بندہ اس سنت پہ عمل کر لے تو اس کو 100 مرتبہ شہید ہونے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی۔ تو معلوم ہوا ان احادیث اور آیات مبارکہ کی روشنی میں سنت طریقے کو کہتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں پوری اداؤں پر عمل کرنے کا نام یہ احادیث میں اور جو قرآن میں ذکر ہوا وہ سنت ہے۔ یہ بات ہو گئی طے۔ اب اس میں سے کیا جو ہم 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ سنتیں ادا کرتے ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں؟ نہیں ہے۔ ان احادیث سمیت، ان نمازوں کے ساتھ پڑھی جانے والی سنتوں سمیت ان احادیث میں بات ہو رہی ہے اور قرآن شریف کی ان آیات میں بات ہو رہی ہے، خارج تو نہیں ہے نا۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ سنت میں سے اس سنت سے متعلق ہے جو نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ 5 وقت کی فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں ان کے فضائل اور ان کے جو ہے نا ترک کرنے پر وعیدوں سے متعلق ہماری آج کی گفتگو ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ سنت کا جو لفظ ہے وہ وسیع معنی پر کیا ہے، بہت وسعت رکھنے والا ہے، وسعت والا مفہوم رکھنے والا ہے۔ اگر ہم اس پر گفتگو کریں گے تو 1 گھنٹہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ سنت کے معنی طریقے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو ہر ٹاپک پر الگ الگ سنتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں سے ہم ایک چیز کو نکال کے گفتگو کر رہے ہیں، 5 وقت کی نمازوں سے متعلق جو سنتیں ہیں۔ کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد میں صرف فرض نماز پڑھے کی مصلی بھاگ جا رہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ فرض نمازی پڑھنا اصل ہے، بس سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نفل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم آج کے خطاب سے جانیں گے کہ سنت کی اہمیت کیا ہے، سنت کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ قرآن شریف کے ذریعے اعلان فرمایا، اِن کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرا حکم مانو، میرے طریقے کو اپناؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اب جس کو اللہ سے جواب چاہیے کہ اے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، جواب میں یہ سننا ہے کہ اللہ فرمائے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو وہ حضور کے حکم کی تعمیل کرے۔ تو آقا نے کیا حکم دیا، کیا احادیث شریفہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے؟ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے تعلق سے کیا فرمایا۔ اس سے پہلے میں جو ہے یہ بات بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ 4 ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک۔ امام اعظم سے یہ چاروں ائمہ کے نزدیک فرض نماز کو چھوڑ کر جتنی بھی ہم سنت اور نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری نوافل کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ عرف عام میں اس کو نوافل ہی کہتے ہیں، مگر نفل کی قسمیں بنائی ہیں ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کے نزدیک نفل میں قسمیں ہیں، قسموں میں کیا ہے؟ سنت موقدہ پہلا درجہ رکھتی ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ درجہ سنت غیر موقدہ، اس کے بعد عام نفل، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قسمیں بیان فرمائی۔ یہ قسموں کی تقسیم باقی 3 اماموں کے پاس نہیں ہے۔
ان کے پاس صرف نفل ہے، بس فرض کے بعد صرف نفل کی جو ہے نا بات کی جاتی. لیکن ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں جس میں حضور نے تاکید فرمائی وہ سنت مؤکدہ والی نفل ہے، اور دوسری اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ ہیں، تیسری اس کے بعد عام نوافل ہیں. اب یہ کس حدیث سے انہوں نے اخذ کیا ہے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ائمہ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کی تقسیم کیے بغیر صرف نفل کہتے ہیں، وہ ائمہ کے نزدیک کیا ہے، پانچوں وقت کی نمازیں جو فرض ہیں یہی پڑھنا کیا ہے، لازم ہے. اور جو سنتیں ہیں وہ ان میں اگر کوئی مسٹیک ہو جائے یا ان میں اگر جو ہے نا کوئی کمی رہ جائے، ان کے اندر رونق بڑھانے کے لیے وہ نوافل ہیں. اس کو سجاوٹ کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے نوافل ہے. یہ فرض نماز کا سنگھار اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ تو وہ سنتیں ہیں بول کے بتا رہے ہوں. کون؟ وہ جو دوسرے تین ائمہ ہیں ان کے نزدیک. اب آئیے ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس حدیث پاک سے یہ بات بیان کرتے ہیں. جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ اللہ کے لیے ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ، مطلب فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، ان کے علاوہ کیا کرے، حضور نے فرمایا 12 رکعتیں نفل پڑھے. وہ 12 رکعتیں نفل پڑھے. کون کون سی؟ فرمایا حضور نے اللہ تعالی اس بندے کے لیے جنت میں مکان بنائے گا. وہ 12 رکعت کون سے ہے؟ حضور نے فرمایا 4 رکعت ظہر سے پہلے کے، پھر فرمایا 2 رکعت ظہر کے بعد کے. 4 ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، کتنے ہو گئے؟ 6. فرمایا 2 رکعت مغرب کی 3 فرض پڑھنے کے بعد، کتنے ہو گئے؟ 8. اور 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی 4 فرض پڑھتے، 2 سنت جو پڑھنے کے، وہ 2 رکعت، کتنے ہو گئے؟ 10. اور فجر کی نماز سے پہلے، فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ کتنے ہو گئے؟ 12 رکعت. تو حضور نے ان 12 رکعت کے تعلق سے فرمایا جو شخص 5 وقت کی فرض نمازوں کے ساتھ یہ 12 رکعت سنت جسے حضور نے نفل کہا یہ پڑھ لے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں بڑا محل تعمیر فرمائے گا. ہم دنیا میں گھر بنانے کے لیے کتنی جد و جہد کر رہے، بولا کتنے سال پاپڑ بیلنے کے بعد ایک پلاٹ خرید سک رہے، پھر کتنے سال کمانے کے بعد اس کے اوپر مکان بن سک رہے، ہے نہیں بولیے آپ. اور رسول پاک فرما رہے اگر تجھے جنت میں محل چاہیے وہ بھی بڑا عالی شان محل، ایسا محل جس کا نہ کوئی انجینئر پلان بنا سکتا ہے، نہ کوئی مستری ویسا تعمیری کام کر سکتا ہے، ویسا عالی شان محل تجھے جنت میں چاہیے تو بس 12 رکعتیں دن بھر میں فرائض کے ساتھ پڑھ لے بول کے فرمایا سرکار نے، تو تیرے لیے جنت میں گھر بن جائے گا. اب بولیے آپ جنت میں گھر بن گیا تو اپن جنت میں نہیں جائیں گے کیا جی؟ بھائی پراپرٹی جنت میں بن جائیں گی تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو داخل نہیں کریں گا کیا؟ داخل نہیں کرنا ہے تو بنایا کہیں کو گھر، پھر ہے نہیں بولیے آپ. تو گھر بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہوں گا تو گھر بنایا گیا، اور گھر بنانا تھا اس لیے 12 رکعت پڑھنے کی توفیق دی. اللہ کی توفیق کے بغیر سنت ہم کہاں پڑھ سکتے؟ بات سمجھ گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو 12 رکعت سنتیں دن بھر کی 5 نمازوں کے ساتھ ادا کر لے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک کی روح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے یہ جو تاکید فرمائی اسی کے ذریعے سنت موقدہ غیر موقدہ نفل والی قسمیں میں نے بنائی. آگے اب بات سمجھ میں، یہ جو میں نے حدیث سنائی تھی نا، یہ حدیث پاک جو حدیث سنائی یہ حدیث پاک سنن نسائی کتاب قیام اللیل باب ثواب من صلی فی یومی واللیلہ، حدیث نمبر 1791،
صفحہ نمبر 307 ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف میں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبار نجوم فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں اور ادبار سجود مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، یعنی زیادہ فائدہ پہنچانے والی جو سنتیں ہیں کون سی ہیں اس میں بھی؟ فجر سے پہلے والی، فجر کے 2 فرض سے پہلے والی، مغرب کے 3 فرض کے بعد والی، یہ ادبار نجوم میں سے ادبار سجود میں سے ہے فرمایا سرکار نے۔ اب آئیے فجر کی کتنی سنتیں پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، اس کی اہمیت کیا بتائی۔ آقا علیہ السلام نے مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے فرمایا سرکار نے۔ یعنی اگر 2 سنتیں فجر کی کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر پراپرٹی اللہ جنت میں عطا فرمائے گا، اس سے بہتر نعمتیں اللہ جنت میں اس کو عطا فرمائے گا۔ کس کے بدلے؟ خالی 2 رکعت سنت فجر کے پڑھ لے تو اس کے بدلے دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے فرمایا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، کتاب صلاۃ المسافرین، باب استحباب رکعتی سنت الفجر، حدیث نمبر 725 صفحہ نمبر 365 ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی عمل ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے نفع دے، فائدہ دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لے بولے سرکار، یعنی اللہ مجھے فائدہ دے ایسا کوئی عمل بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا فجر کی 2 سنت پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے فائدہ ملنے والا عمل ہے، فائدہ پہنچانے والا عمل ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی کتاب التہجد اور حدیث نمبر 1169 ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 395 ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث پاک کی روح سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی اتنی اہمیت بتائی۔ اب آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث پاک میں ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، یہ ابو داؤد میں کتاب التطوع باب فی تخفیفہما، حدیث نمبر 1258، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 ہے۔ اب اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی 2 رکعتیں سنت مت چھوڑو بولے سرکار، اگرچہ کہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑے، دشمنوں کے گھوڑے تم پر حملہ کرنے کے لیے آ جائیں، تب بھی تم فجر کے 2 رکعت سنت مت چھوڑو بولے سرکار۔ اب یہ حضور نے حکم دیا کہ نہیں دیا؟ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ فجر کے 2 رکعت سنتیں اہمیت کی حامل ہیں، ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے، پڑھنا ضروری ہے۔ یہ احادیث شریفہ کے ذریعے ہم نے جانا یہ بات۔ دوسری اب حدیث پاک ظہر کے تعلق سے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت اس پر محافظت کرے، یعنی کنٹینیو پڑھے۔ دیکھو 4 فرض تو بیچ کے وہ چھوڑ دے رہے سرکار، کیا فرما رہے حضور؟ ظہر کے 4 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے 4 رکعت فرض کے بعد 4 رکعت اگر کوئی شخص پڑھ لے اور اس پر ہمیشہ پابندی رکھے تو حضور نے فرمایا اللہ پاک اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اس کو جہنم میں داخل ہی نہیں فرمائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے کیا بات معلوم ہوئی؟ میں نے حوالے کے ساتھ سنائی حدیث پاک، ترمذی شریف میں ہے اور نسائی میں ہے۔ نسائی میں کتاب قیام اللیل بالاختلاف علی اسماعیل ابن ابی خالد اور حدیث نمبر 1813 ہے، صفحہ نمبر 310 ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث پاک کی روح سے کہ ظہر کے ٹوٹل 12 رکعات جو شخص روزانہ پابندی سے پڑھتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، اس پر جہنم کی آگ
حرام کر دی جاتی، جہنم میں ڈالے بھی تو انہیں جلنے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یعنی کہ معلوم ہوا 4 رکعت سنت تو سنت موقدہ ہے، اور جو بعد کے 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل ہے، اس کے ملا کے ٹوٹل 12 رکعت کی یہ فضیلت و اہمیت بتائی آقا نے۔ اگر کوئی بندہ چھوڑنا چاہے تو وہ لاسٹ کے 2 رکعت نفل کو چھوڑ سکتا ہے۔ علماء نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ 12 رکعت پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے، کبھی نہ چھوڑے، اگر اس نے دنیا میں کسی کا حق مارا تھا، کسی کا حق ادا کرنا تھا، ادا نہیں کیا تھا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ بندوں کو بلا کے اپنی طرف سے اس کا حق ادا فرمائے گا اور اس کی بخشش فرما کے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ ظہر کے 12 رکعت پر مداومت کرنے کا فائدہ ہے جو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعیت ردی بیاددی کل معلوم لک۔ اب آئیے دوسری حدیث ظہر کی فضیلت میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ظہر کے پہلے کے 4 رکعتیں پڑھی گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں ادا کر لی۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ ظہر کے فرض سے پہلے کی 4 رکعتیں جس نے پڑھی اس نے تہجد کی نماز ادا کر لی فرمایا۔ اور فرمایا آقا نے جس نے عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی، یعنی 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل جو ویتر سے پہلے کیے اس کی بات کر رہے حضور، جو عشاء کے فرض پڑھ کے 4 رکعت جس نے ادا کیے تو اس کو شب قدر میں 4 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ جو حدیث سنائی میں نے معجم الاوسط میں ہے، طبرانی نے اس کو بیان کیا باب المیم حدیث نمبر 6332 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386 ہے۔ آئیے عصر کی نماز، عصر کی نماز کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اللہ اس پر رحم کرے جس نے عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھی۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب التطوع باب الصلاۃ قبل العصر، اور حدیث نمبر 1271 جلد 2 صفحہ نمبر 35 ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث پاک کی روح سے کہ عصر کی جو 4 رکعت سنت ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجھے دعا ملے، حضور میرے لیے دعا کریں، تو وہ حضور کی دعا کا حصہ لینا چاہے تو وہ عصر کے 4 رکعت سنت ادا کرے۔ یہ عصر کے 4 رکعت سنت کی فضیلت و اہمیت ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ جو بندہ عصر کے 4 رکعت سنت پر مداومت کرتا ہے، پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ وہ بندے کو جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے، اس طرح کہ وہ بندے کو کافر مرنے نہیں دے گا اللہ پاک، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ایمان پر اسے موت نصیب ہوگی جو عصر کے فرض سے پہلے 4 سنت پڑھنے والا ہے۔ اب رہ گئی بات مغرب کے بعد 2 رکعت سنت کی، تو آقا علیہ السلام نے حالت سفر میں بھی کبھی فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت جو سنت ہے وہ کبھی نہیں چھوڑی آقا علیہ السلام نے۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتا رہے گا، اس پر مداومت کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو اپنی عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور فرمایا سرکار نے مغرب کے بعد جو شخص 6 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب ثواب والی باتیں آقا علیہ السلام نے ان احادیث شریفہ میں بیان فرمائی۔ اب حکم دیا کہ نہیں حضور نے اس کے پڑھنے کا، اور خود حضور نے عمل کیا۔ سرکار کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑے، اور ظہر کی 4 سنت جو ظہر کے فرض سے پہلے وہ نہیں چھوڑے، اور ظہر کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے، مغرب کے 3 رکعت فرض کے بعد کی سنت کبھی نہیں چھوڑے، عشاء کے 4 فرض کے بعد والی 2 رکعت سنتیں کبھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی۔ تو معلوم ہوا کہ فجر کے 2 سنت کم از کم اتنی تو پابندی ہم کو ہمیشہ کرنی چاہیے، ظہر کے 4 سنت اور 4 فرض کے بعد 2 رکعت سنت،
پھر مغرب کے 3 فرض 2 سنت، عشاء کے 4 فرض 2 سنت اور 3 تو واجب الوتر ہیں، اس کا تو پڑھنا لازمی ہے، سنت سے اعلیٰ مقام واجب کا ہے۔ تو عشاء میں کم از کم 4 فرض 2 سنت اور 3 واجب الوتر ملا کر ٹوٹل 9 رکعتیں تو پڑھنا لازمی ہے۔ عصر کے جو 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی پوچھ نہیں ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق مسئلہ بتا رہا ہوں میں۔ کیا؟ فجر کے 2 رکعت سنتیں موقدہ ہے، ظہر کے 4 سنت اور فرض کے بعد کے 2 سنت، یہ سنتیں موقدہ ہیں، اور مغرب کے 2 رکعت سنتیں موقدہ ہے، اور عشاء کے 2 رکعت سنتیں موقدہ ہے۔ عصر کے 4 رکعت جو فرض سے پہلے سنتیں غیر موقدہ ہے، عشاء کے 4 سنت جو فرض سے پہلے ہے غیر موقدہ ہے، پڑھے تو ثواب، اگر نہیں پڑھے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو نوافل ہے، نفل کیا ہے؟ جو آپ ظہر میں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد کے وہ نفل ہے، اس کا درجہ غیر موقدہ کے بعد ہے، پڑھے تو ثواب، چھوڑنا ہے تو چھوڑ بھی سکتے، مگر اگر موقع ہے پڑھنے کا، سہولت فراہم ہے تو بالکل پڑھ لینی چاہیے۔ ایسے ہی کیا ہے، عشاء کے جو 17 رکعتیں ٹوٹل، وہ 17 کے 17 پورے رکعتیں پڑھ لیں تو بڑا فائدہ ہے۔ اگر آپ 17 نہیں پڑھنا چاہ رہے تو کم از کم 9 رکعتیں تو پڑھ ہی لیں کسی بھی صورت میں۔ ایک صحابی رسول نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں تہجد کو اٹھ کر تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، مگر تھکاوٹ کی وجہ سے میں اٹھ نہیں پاتا، تو میں کیا سونے سے پہلے ہی تہجد پڑھ لوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، عشاء کے 3 وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل ہے، اگر اس پر تو پابندی کر لے تو جب تو تہجد کے لیے نہیں اٹھے گا، تہجد پڑھ لینے کا تجھے ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آقا علیہ السلام نے فضائل بیان فرمائے۔ اب آئیے حدیث قدسی جو بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اتنی بڑی فضیلت سناتے ہوئے اللہ پاک نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ میرا ولی وہ ہے جو فرائض کی تکمیل کے ساتھ سنتوں پر، نفل پر پابندی کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، جو فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں چھونا میرا ہوتا ہے، آنکھ اس کے ہوتے ہیں دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے بولی میری ہوتی ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں چلانا میرا ہوتا ہے، اتنا میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، ہر وقت اس کے قریب رہتا ہوں، اور وہ بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، مگر یہ کہ اگر وہ ہمیشہ کی زندگی مانگے تو نہیں، موت تو اس کو آنی ہے، اگرچہ کہ وہ ناپسند کرے، لیکن موت کو چھوڑ کے باقی کی جو بھی چیزیں ہیں، وہ جو کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا فرماتا ہوں، فرمایا اللہ پاک نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نوافل اور سنن کی کثرت کی وجہ سے زبان میں قبولیت کا اثر آتا ہے، بندہ محبوب خدا بنتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو، صرف فرائض کی تکمیل کی جائے تو اللہ کی محبوبیت حاصل نہیں ہوتی۔ آئیے پھر اس آیت شریفہ کی طرف، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ میرے محبوب آپ اعلان کر دو، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو ایسے موقع پر جب کہ لوگ کیا کثرت کے ساتھ ان سنتوں کو چھوڑنے والے بن رہے ہیں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو ایک سنت پر عمل کرنے پر 100 بار شہید ہونے کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ سنتیں اور یہ نوافل پڑھنے کہاں چاہیے، مسجد میں یا گھر میں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازیں مسجد میں ادا کرو، اور جو سنتیں اور نوافل ہے وہ گھر میں ادا کرو، تاکہ تمہارے گھر میں بھی تو رحمت برسے۔ پوری کی پوری مسجد میں ہی برس جائیں گی تو گھر کو کیا ہے معلوم ہے، ویران کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ تو گھر میں بھی تمہارے کیا ہے اللہ کی رحمتیں برسنی چاہیے۔ کب برسیں گی؟ جب تم گھروں میں بھی عبادت خدا کرنے لگو گے تب رحمتیں برسیں گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی جو سنتیں ہیں نا وہ گھر میں ادا کرتے تھے، اور بعد میں فرض کے لیے مسجد میں کیا ہے تشریف لاتے تھے، اور فرض نماز مسجد میں ادا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی بندہ
کاروبار پہ، دکان پہ، اب دکان سے مسجد کو آیا، اب کیا گھر کو جانا سنت پڑھنے کے لیے؟ تو علماء کرام نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کے لیے اس طریقے سے اگر مسئلہ بتائیں تو پریشانی کا سبب بن جائیں گا، تو علماء کرام نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ جو سنتیں اور نوافل ہے اس کو جہاں پڑھنے کا موقع آسان لگ رہا ہے وہاں پہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ مسجد میں پڑھنا مناسب لگ رہا، مسجد میں پڑھ لے سکتا، گھر پہ پڑھنے کا موقع مل رہا تو گھر پہ پڑھ لے سکتا، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھے، یا یہ لازمی نہیں ہے کہ گھر میں پڑھے، جہاں بھی پڑھنا ہے پڑھے مگر چھوڑے نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرائض کی تکمیل کے ساتھ ان سنتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بڑا محل تعمیر فرماتا ہے۔ تو ان سنتوں کو بعض لوگ کیا ہے معلوم ہے جہالت کی وجہ سے ترک کر رہے ہیں اور معمولی سی سنت سمجھ رہے ہیں، حقارت سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہے معلوم ہے یہ سنت اگر کوئی بندہ پڑھا تو ارے نہیں پڑھنا ہے نہیں بول کے بولے، ایک تو خود نہیں پڑھ رہے، دوسرا جو بندہ پڑھنے والا ہے اس کو روک دے رہے۔ تو نیک کام کرنے سے ابلیس کا کام ہے روکنا، مگر انہوں خود ابلیس کا کام انجام دے رہے ہے نہیں بولیے آپ۔ ایک تو خود مردود بن رہے، ملعون بن رہے، پھر سنت پر عمل کرنے والے کو روک دے رہے، ٹوک دے رہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنا بول کے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ مسائل میں احناف کے پاس بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ کیا ہے معلوم ہے اگر کوئی بندہ کبھی کسی شرعی عذر کی بنیاد پر یا اس کو سفر میں نکلنا تھا ویسے مواقع پر، یا کچھ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے بہت ضروری کام آ گیا جس کی وجہ سے اس کو چھوڑنا ہی پڑ جا رہا ہے، تو ایسا ایک آدھ مرتبہ اگر وہ چھوڑ لے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس پر مداومت کرے، یعنی ہمیشہ چھوڑنے ہی والا رہ جائے اور چھوڑتا ہی رہے، ٹائم مل رہا تو بھی چھوڑ دے رہا، خالی بیٹھ کے منتخا مار رہا مگر جو ہے نا نماز سنتیں ادا نہیں کر رہا، تو ویسا شخص کیا ہے معلوم ہے اللہ کے نزدیک گناہ گاروں میں ہے، اور سنت کو حقیر جاننے والوں میں لکھا جائے گا وہ شخص۔ اگر انہیں حقارت سے نہیں دیکھتا تو پڑھ لیتا تھا نا، وقت میسر تھا اس کے پاس۔ آج ہم بولتے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، دیکھیے کیا چیز کے لیے وقت نہیں ہم کو؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، درود شریف 100 مرتبہ پڑھو بولے تو یہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، استغفار 100 مرتبہ پڑھو بولے تو یہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، رات کو تہجد کے لیے اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ہے، حالانکہ یہ عبادتیں کرنے سے اللہ کی شان بڑھنے والی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے فوائد کے لیے ہے۔ ہم پڑھیں گے تو ہماری صحت اچھی رہے گی، ہم پڑھیں گے ہم محبوب خدا بنیں گے، ہم پڑھیں گے تو ہم کو دنیاوی نعمتیں ملیں گی، اخروی نعمتیں ملیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہ پڑھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، نہیں پڑھنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، مگر پھر بھی کہا پڑھو، اس لیے پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ہمارے نصیب بلند ہو سکے، ہے نہیں بولیے آپ، بلند ہو سکے۔ مگر ہم کو یہ چیزیں کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم کس کے لیے ہے؟ ٹائم جو ہے گیمز کھیلنے کے لیے ہے، ٹائم جو ہے نا کس کے لیے ہے؟ وہ لائٹ بل کی لائن میں جو ہے نا کھڑے ہو کے لائٹ بل بننے کے لیے ٹائم ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے ٹائم ہے، آفس کا ٹائم ہو گیا سمجھو، اگر فجر میں بھی ڈیوٹی رہی 4 بجے رات سے بھاگنا ہے بولے تو اٹھ کے بھاگ جاتا انہیں۔ ارے حد تو یہ کئی ہم میں ایسے افراد ہیں نائٹ ڈیوٹی کر رہے انہوں، رات تمام جاگتے رہنے کی، تو پوری رات جاگ رہا انہیں، کئی کو جاگ رہا ہم یہاں بولے تو ڈیوٹی کے لیے، بولے نوٹ چھاپنے کا ہے نہیں بولا آپ، اوور ٹائم کر رہا انہیں، دن میں ڈیوٹی بجا رہا پھر رات کو کر رہا، کیوں؟ جلد سے جلد گھر بننا ہے، بولے نوٹ چھاپنے کی اتنی فکر ہے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کے نصیب میں اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے نا انہیں اس سے زیادہ پا ہی نہیں سکتا، بھلے کیا بھی کر لے، ہے نہیں۔ اس پر ایک مثال کے طور پہ ایک واقعہ سنا دیتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ گھوڑا تھا، گھوڑے پر کیا تھی؟ گھوڑے پر کیا تھی؟ بہت قیمتی جو ہے نا کیا ہے لگام، اور جو ہے نا وہ جس پر بیٹھا جاتا ہے وہ جو ہے نا بستر یا جو بھی اس کو کہتے ہیں جس پر بیٹھا جاتا ہے، وہ جو ہے نا کیا ہے آپ کا بہت قیمتی تھا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ وہ ایک فقیر کو دے کر فرمایا میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں، خالی تو یہ گھوڑے کی حفاظت کر اور اس پر جو سامان ہے اس کی حفاظت کر، نگرانی کر۔ اب وہ کیا کیا؟ سیدھا جو ہے نا جیسے ہی حضرت مسجد میں گئے، وہ گھوڑے پہ کے اوپر کی جو ہے نا جو ریگزین کی بنی ہوئی وہ
چمڑے کی بنے ہوئی جو تھی نا، اس کو لے جا کر کیا کیا، فروخت کر دیا. فروخت کر دے گا یعنی چوری کر لے جا کے فروخت کر دیا. کتنے میں بیچا؟ 4 دینار میں بیچ دیا اس کو. اب وہ لے کے چلے گیا. انہیں مولا علی شیر خدا نماز پڑھ کے تشریف لائے، دیکھے وہ فقیر غائب ہے، سمجھ گئے کہ وہ لے کر بھاگ گیا. اب گھوڑا سلامت تھا، گھوڑا لے کے آپ کیا کرے، وہ زین لینے کے لیے تشریف لے گئے. اب جب دکانوں پہ دیکھتے گئے، دیکھا کہ وہ زین جو ہے ایک دکان پہ لٹک رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ تو میری زین ہے. دکان والے نے کہا کہ وہ تھی ہوں گی آپ کی، مگر میں فلاں آدمی کے پاس سے خریدا، تو مجھے بس اتنا بتاؤ کہ تم اس کو کتنے میں بیچے، انہیں آپ کو کتنے میں بیچا، آپ اس کو کتنے میں خریدے. انہیں بولا 4 دینار. تو مولا علی شیر خدا بولے ہائے افسوس اس شخص پہ، بولے تھوڑا صبر کر لیا ہوتا تو اس کو حلال طریقے سے 4 دینار مل رہے تھے. میں نے ارادہ کر لیا تھا نماز پڑھ کے میں وہ فقیر کو 4 دینار دوں گا، مگر اس نے اجلت کر کے حرام طریقے سے 4 دینار کمائے. کیا بات معلوم ہوئی اس واقعے سے؟ کہ نصیب میں 4 دینار اللہ نے لکھ رکھے ہیں، سمجھ رہے، مگر اللہ یہ آزما رہا تھا انہیں حلال طریقے کو اپناتا یا حرام طریقے کو اپناتا. ہم کیا کرتے معلوم ہے، جلد بازی کر لے کے ایسے طریقے سے گیا تو جلدی ترقی کر لیتا ہوں، بلکہ لپا ٹوپی کے کام کر دیتے ہے نہیں بولی آپ، جھوٹ بولتے، قسم جھوٹی کھا لیتے، دھوکہ دے دیتے، فریب کر دیتے، اس طریقے سے کیا کرتے، کمانے کی کوشش کرتے. مگر ملتا وہی جو نصیب میں لکھا ہوا ہے، وہ حلال طریقے سے ملنے والا ہوتا ہے، مگر بندہ بے صبری سے حرام طریقے سے اس کو اپنا لیتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہم پر یہ جو سنتیں لاگو کی ہے نا، یہ سنتوں کے ساتھ آپ حساب ڈال کے دیکھیے. 24 گھنٹے کا ٹائم دیا اللہ پاک. 24 گھنٹے میں ہم سے کتنا وقت مانگ رہا ہے اللہ پاک، ذرا دیکھیے عبادت کے لیے. فجر کی نماز سے لے کر عشاء کے پورے رکعتیں اگر آپ پڑھیں گے تو 1.25 سے 1.5 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہو. پوری نمازوں کی بات کر رہا ہوں میں، دن بھر کے 5 نمازیں سنت اور نوافل کے ساتھ پڑھیں گے تو 1.5 گھنٹے کا ٹائم لگتا. 24 گھنٹے میں اللہ نے ہم سے صرف 1.5 گھنٹہ مانگا کہ 1.5 گھنٹہ میرے لیے فرائض اور سنن کے ساتھ پڑھ لے. اور بندہ کیا کر رہا، 1.5 گھنٹے کا ٹائم اللہ کے لیے نہیں نکال رہا. اس کے پاس 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے کا ٹائم ہے، گیم کھیلنے کا ٹائم ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کا ٹائم ہے، کاروبار کرنے کا ٹائم ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا ٹائم ہے، ہوٹلوں میں چائے پینے، حریص کھانے، ہر چیز کرنے کا ٹائم ہے نہیں بولیے آپ، جوے کھیلنے کا ٹائم ہے، میچ دیکھنے کا ٹائم ہے. لیکن اس کو ٹائم نہیں ہے تو کہاں پہ نہیں ہے، فرض کے ساتھ سنت پڑھنے کے لیے. حد تو یہ دعا مانگنے کو ٹائم نہیں ہے. نماز پڑھتے ایسا بھاگتا ہونے جیسا کچھ تو بھی لٹ جا رہا کہ کیا ہے اس کا. دیکھیے آپ ابھی دیکھو، آپ جمعہ میں اتنی بھرے ہوئی مسجد ہے نا، نماز پڑھتے ایسا بھاگتے، اب پوچھو مت آپ کہاں چپل چوری ہو جا رہی، کہاں گاڑی چوری ہو جا رہی، بولے جیسا کیا تجوری میں سے خزانہ لٹ جا رہا، ایسا بھاگ جاتے. تو کیا ہے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں فرائض کا زیور ہے، زیور اس کا سنگھار ہے. جیسے قرآن مجید کا سنگھار کیا ہے، سورہ رحمان ہے، ایسے کیا ہے معلوم ہے، پوری 5 وقت کی فرض نمازوں کا اس کی سجاوٹ اور سنگھار کیا ہے، رسول پاک کی سنتیں جو نمازوں کے ساتھ ہے. اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے تو گویا ایسا ہے، سمجھ لیجئے چھلکا حاصل کر لے رہے، مغز چھوڑ دے رہے. نہیں، کیلا جب آپ کھاتے چھلکا کھاتے یا مغز کھاتے، بولو آپ مغز کھاتے نا، چھلکا پھینکتے. مگر وہ چھلکے کے ساتھ موز چاہیے یا خالی چھلکا چاہیے؟ خالی چھلکا چاہیے تو صرف فرضوں پر اکتفا کیجئے. مغز کے ساتھ چاہیے تو پھر فرض کے ساتھ سنتوں کی بھی پابندی کیجئے. اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے فرض کے ساتھ سنتوں کی، تو پھر جب آپ چھوڑنے کا مکمل اور مصمم ارادہ ہی کر چکے ہیں تو بتائیے فرض نماز بھی جو آپ پڑھ رہے اس میں سنتیں لگے ہوئی ہے نہیں بولیے. وضو کا طریقہ جو اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے بتایا، اس میں کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. قرآن میں جو اللہ نے فرائض گنائے ہیں نا، 4 ہی بتائیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کیا فرمایا اللہ پاک نے، چہرہ دھو، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھو، اور اپنے سر کا مسح کرو، دونوں پیر ٹخنوں تک دھو. یہ 4 فرض وضو میں بتایا اللہ نے. یہ 4 کر لیے تو وضو ہو جاتا نا جی. پھر یہ ہاتھ دھونا،
کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، تمام سر کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، یہ انگلیوں کا خلال کرنا، پیر کے انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہے نہیں، ترتیب سے وضو کرنا، پے در پہ وضو کرنا، یہ سارے جو سنتیں، مسواک کرنا، ہے نہیں، یہ سب سنتوں کو کیوں انجام دے رہے آپ؟ چھوڑ دیجئے، وضو ہو رہا نہیں ہو رہا، 4 چیزیں کرے تو وضو ہو جاتا نا، پھر یہ سنتوں کو وضو کے اندر کیوں انجام دے رہے؟ اسی لیے کہ وہ 4 فرض کرے تو وضو نا تمام رہتا، اور جب سنتوں کو ملا کے کرے تو وضو کمال کو پہنچ جاتا۔ بات سمجھ گئے؟ اب آپ فرض نماز پڑھے نا، فجر کے 2 رکعت یا ظہر کے 4 رکعت، کیا کرتے؟ کھڑے ہوتے، کھڑے ہونا فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرسٹ مرتبہ جو اللہ اکبر بول رہے یہ فرض ہے، 2 ہو گئے، اور تیسرا قرات میں جو ہے نا ایک بڑی آیت پڑھنا فرض ہے، 3 ہو گئے، چوتھا رکوع کرنا، 5واں 2 سجدے کرنا، 6واں نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے میں کتنی دیر لگتی اتنی دیر بیٹھنا نماز کے آخر میں، یہ 6 چیزیں فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو چھوڑ کے باقی کے کیا ہے؟ واجبات اور سنتیں ہیں۔ اب رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھے، کیا ہے؟ سنت۔ ثنا پڑھے، تعوذ تسمیہ پڑھے، کیا ہے؟ سنت۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر بول رہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد بول رہے، کیا ہے؟ سنت۔ اور سجدے میں جا رہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے 3 مرتبہ اور اللہ اکبر بولتے ہوئے جا رہے، جلسے میں جو ہے نا بیٹھ رہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور جو ہے نا سجدے میں جا رہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، یہ سب بولنا سنت ہے نہیں بولی آپ؟ یہ نہیں بھی بولے تو نماز ہو جاتی نہیں ہوتی؟ بھائی جب صرف فرض پر اکتفا کرنا ہے، وضو میں 4 ہی چیزیں کرو اور نماز کے اندر 6 چیزیں کرو، پھر یہ باقی کی تمام چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں بولی آپ؟ درود شریف پڑھنا سنت ہے احناف کے نزدیک، اور دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے یا نہیں ہے بولی آپ؟ اور دعائے قنوت جو اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ والی دعا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے نہیں بولی آپ؟ اور دعائے قنوت کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ ایسی دعا جو قرآن یا حدیث میں آئی ہو اس کو پڑھنا واجب ہے، اور میں نے جو بتائی اللہم انا نستعینک، یہ واجب الوتر میں پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو وہ ربنا آتینا فی الدنیا پڑھ سکتا ہے، وہ بھی یاد نہ ہو اللہم اغفر لی پڑھ سکتا ہے، وہ بھی یاد نہ ہو یا ربی اغفر لی پڑھ لے سکتا ہے۔ تو جو احادیث میں یا قرآن کی آیتوں میں آئے ہوئے الفاظ ہے وہ پڑھ لے تو دعائے قنوت ادا ہو جائے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ رکوع کی بھی سنتیں ہیں، قومے کی سنتیں ہیں، قیام کی سنتیں ہیں، سجدے کی سنتیں ہیں، جلسے کی سنتیں ہیں، قاعدے کی سنتیں، یہ ساری سنتیں مل کے نماز کو کمال تک پہنچا رہی، اور نماز کیا بن رہی؟ معراج المومنین بن رہی۔ اگر آپ اس کو نکال دیے، صرف فرض پہ اکتفا کرے، بتائیے اللہ کے محبوب بن سکتے؟ نہیں بن سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا روزہ رکھنا فرض ضرور ہے، مگر سحری کرنا سنت ہے، افطار کرنا سنت ہے، اور افطار کرتے وقت دعا پڑھنا وغیرہ وغیرہ اس کے جو آداب ہیں وہ سنتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ٹائمنگ کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دینے میں بھی سنتیں شامل ہے، کس کو دی جائے، کیسے نکالی جائے، نکالنے کے بعد کون سے مستحقین کو پہنچائی جائے، سنتیں ہر فرض کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر صرف فرض پر اکتفا کیا جائے وہ فرض کمال کو نہیں پہنچ سکتا، یوں سمجھ لیجئے مردہ جسم کی طرح ہو جاتا۔ جسم وہ فائدہ مند ہے جس میں روح موجود ہے، وہ جسم جو روح کے ساتھ ہے اس کا کمال الگ ہے، جو روح کے بغیر ہے اس کی بات اور ہے۔ آدمی جس کا جسم روح کے بغیر ہے، مردہ، اس کو سب گھر والے لے جا کے دفن کر دیتے، کوئی اہمیت ہے اس کی؟ فضیلت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ فضیلت کب تک ہے؟ جب تک جسم میں روح ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے فرض جسم ہے تو اس کی روح رسول پاک کی سنتیں ہیں۔ اب آپ کا جو جی چاہے کریں، پڑھنا ہے تو پڑھیں، چھوڑنا ہے تو چھوڑیں۔ واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، ناممکن ہے، ہیرے سے ہیرا ہی کٹتا، لوہے سے بھی نہیں کٹتا ہیرا، مگر شاعر کہتا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔
یعنی بے وقوف آدمی کے سامنے کتنی بھی اچھی گفتگو کرے تو بے اثر رہتی ہو. اب آپ یہ دکھانا ہے کہ اثر لیے یا چھوڑ دیے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا